دوستوں ہم ڈسکس کر رہے ہیں ہیگل کی پولیٹیکل فلسفی پہ، اور آج ہم آپ کے لیے موضوع لے کے آئے ہیں ڈائلیکٹیکل اسٹیٹ۔ پچھلے آپ کو پتہ ہے ہم نے سب سے پہلے ہیگل کی پولیٹیکل فلسفی کا ایک مختصر سا انٹروڈکشن لیا۔ اس کے بعد پھر ہیگل کی پولیٹیکل فلسفی کے اندر ہم نے ہسٹری کو ایکسپلین کیا کہ ہیگل نے کس طرح سے ہسٹری کو دیکھا ہے، پھر ڈائلیکٹکس کو دیکھا ہے، اور ہسٹری میں ڈائلیکٹکس کو کیسے دیکھا ہے۔ آج ہم ڈائلیکٹیکل سٹیٹ کے متعلق ہیگل کی پولیٹیکل فلسفی کیا کہتی ہے اس پہ ایک ذرا مختصر سا جائزہ لیں گے تاکہ آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے۔ میں یہاں بتاتا چلوں کہ یہ ہمارے وہ دوست جو ماسٹرز کر رہے ہیں پولیٹیکل سائنس کے اندر، ان کے لیے یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیپٹر بنتا ہے، اور جو بی کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی اس کو ضرور دیکھے گا، کیونکہ آپ کو اسٹیٹ کی تھیوری سمجھنے میں کافی حد تک، بہت حد تک بلکہ ان مددگار ثابت ہوگا۔ تو اس کلپ کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے آپ نے۔ جیسے کہ پہلے ہم نے کہا تھا کہ تھیسس اور اینٹی تھیسس کے ملنے سے سینتھیسس بنتی ہے، اسی کنسیپٹ کو یوز کرتے ہوئے ہیگل یہ کہتے ہیں کہ فیملی، انسان سب سے پہلے فیملی میں پیدا ہوتا ہے۔ فیملی جو ہوتی ہے وہ یونٹی کی علامت ہوتی ہے۔ فیملی یہ یونٹی کی علامت ہوتی ہے اور یہ مہر و محبت سے جڑی ہوتی ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ تھیسس ہے۔ یاد ہے نا آپ کو، ہم نے تھیسس اور اینٹی تھیسس کی بات کیا تھا۔ فیملی اسٹیٹ کی تھیوری کے اندر تھیسس کی حیثیت رکھتی ہے۔ اب فیملی ٹھیک ہے، مہر و محبت سے جڑی ہے، یونٹی کی علامت ہے، لیکن یہ فیملی کے اندر رہتے ہوئے کوئی شخص اپنے سارے ریکوائرمنٹس پوری نہیں کر سکتا ہے۔ اب دیکھو، اپنے فیملی کے حد تک ہم کنفائن رکھیں گے تو کیا ہم اپنے ریکوائرمنٹس پوری کر سکیں گے؟ نہیں کریں گے۔ ہمیں ظاہر بات ہے دوستوں کی ضرورت ہے، ڈیلنگز کی ضرورت ہے، تو ہم اپنے ریکوائرمنٹس پوری نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے ہمیں سول سوسائٹی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب سول سوسائٹی جو ہے نا، کمپٹیشن کے اوپر بیس کرتی ہے۔ فیملی یونٹی کے اوپر، سول سوسائٹی کمپٹیشن کے اوپر۔ تو فیملی تھیسس ہو گئی، سول سوسائٹی اینٹی تھیسس ہو گئی۔ اب یہ دیکھو، یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ پہ بیس کر رہے ہیں۔ تھیسس اور اینٹی تھیسس بن گئے، فیملی اور سوسائٹی تھیسس اور اینٹی تھیسس بن گئے۔ اب یہ دونوں آپس میں مل جائیں گے، ان کا آپس میں ٹکراؤ ہوگا۔ تو نہ تو سول سوسائٹی فیملی کو ختم کرے گی اور نہ ہی فیملی سول سوسائٹی کو ختم کرے گی، بلکہ یہ دونوں مکس ہو کے ایک سینتھیسس بنائیں گے، اور اس سینتھیسس کو ہیگل نے اسٹیٹ کا نام دیا۔ تو یوں کہا کہ فیملیز اور سول سوسائٹیز مل کے اسٹیٹ بناتے ہیں، اور یہ جو اسٹیٹ ہوتی ہے اس کو ہیگل نے بہت زیادہ امپورٹنس دیا ہے۔ ہیگل کہتا ہے کہ یہ اسٹیٹ ہی ہے جس کی مدد سے آپ یہ قابل ہو سکتے ہو کہ اپنی آزادی کو استعمال کر سکو۔ آزادی اپنے آپ کو مختلف طریقوں سے عیاں کرتی ہے۔ اسٹیٹ کے اندر آزادی ڈفرینٹ ویز سے عیاں کرتی ہے۔ سب سے پہلے رول آف موریلٹی کے ذریعے، پھر ہول سسٹم آف سوشل انسٹیٹیوشن کے ذریعے جو آپ کے پرسنل ڈیولپمنٹ کو کرتی ہے۔ اس سے پہلے لا کے ذریعے، لا آپ فیملی اور سول سوسائٹی سے حاصل کرتے ہو، اور یہ لا آپ کے فریڈم کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ ہول سسٹم آف سوشل انسٹیٹیوشنز آپ کے فریڈم کو انفلوئنس کرتے ہیں اور آپ کو فریڈم میں ہیلپ کرتے ہیں، جو آپ کی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرتے ہیں۔ ہیگل یہ کہتا ہے کہ جو اصل پرسنالٹی ہے وہ اسٹیٹ ہے۔ اسٹیٹ سارے پرسنالٹیز کی کمبینیشن سے بنتی ہے، اور یہ ریئل پرسنالٹی ہے۔ اور انڈیویجول ہو، کوئی ایک شخص ہو، یا کوئی ایک خاندان ہو، یا پھر سول سوسائٹی ہو، یہ تب تک سیکیور نہیں ہے، تب تک محفوظ نہیں ہے جب تک یہ اسٹیٹ کے اندر نہ ہو۔ یہ اسٹیٹ ہی ہے جو انڈیویجول کو، فیملی کو سیکیورٹی دیتی ہے، اور انڈیویجول اور فیملی کی تکمیل کرتی ہے۔ تو یوں کہا ہے کہ انسان کی، خاندان کی، معاشرے کی معراج جو ہے وہ ریاست ہے، اسٹیٹ ہے، اور اسٹیٹ ایک یونٹی ہے
ऑब्जेक्टिवली भी सब्जेक्टिवली ये फ्रीडम को, आपके फ्रीडम को रिप्रेजेंट करती है। स्टेट एक मुस्तकिल, एक आला दर्जे के आला दर्जे की चीज़ है, और स्टेट कोई चीज़ हासिल करने का ज़रिया नहीं है, बल्कि स्टेट बज़ात खुद एक अहम चीज़ है। स्टेट मीन नहीं, बल्कि ये स्टेट ये किसी चीज़ को हासिल करने की मीन नहीं है, बल्कि स्टेट इटसेल्फ एक मीन है, क्योंकि ये स्टेट आपके सारे पर्सनालिटीज़ की कम्बिनेशन से है, और आपकी कंप्लीशन जो होती है, आपकी इंतहा, आपकी मिराज, वो स्टेट है, और आपकी आज़ादी की, सिक्योरिटी की गारंटी स्टेट है। तो ये इस तरह से दोस्तों हेगल स्टेट को बहुत हद तक इम्पोर्टेंस देते थे, और कहते थे कि स्टेट डायलेक्टिक्स के प्रोसेस से बनी है। जैसे कि हमने पहले, आपको याद हो तो कहा था कि हेगल ने ये कहा है कि जितने भी ऑर्गेनिक प्रोसेस हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सब के सब डायलेक्टिक्स हैं। तो स्टेट भी डायलेक्टिक्स है। वो कैसे? ये जैसे कि हमने ऊपर आपको बयान किया कि थीसिस और एंटीथीसिस के मिलने से सिंथेसिस बनती है। ये कहा था ना, फैमिली इसमें थीसिस है और सोसाइटी इसमें एंटीथीसिस। और जब फैमिली और सोसाइटी का आपस में टकराव होगा, तो ये दोनों एक दूसरे को ख़त्म नहीं करेंगे, बल्कि मिक्स होने के बाद एक आला दर्जे का इदारा बना देंगे, जिसे स्टेट कहते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको डायलेक्टिकल स्टेट समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप ज्वाइन करने का बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you for joining. Take care. Goodbye.